جی جی ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے. انہوں نے سوال یہ کیا، یہ شاید چل نہیں رہا لاؤ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا منصب ہے ہمارے یہاں. دیکھیے، وہ یقیناً ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے کربلا میں بچ گئے، شہید نہیں ہوئے، وہ تھے بیمار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر، اور امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر. لیکن انہوں نے بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام ہیں، لیکن کسی فقہ کو تدوین نہیں کیا انہوں کہ فقہ پر کوئی ان کی کتابیں ہوں وغیرہ. شیعہ حضرات نے اپنی کتاب اصول کافی، الشافی وغیرہ یہ ان کی طرف منسوب کر کے ایک فقہ جعفریہ جو ہے اس کو جناب انہوں نے تدوین کیا، اور بتاتے ہیں کہ اس کے بانی جو ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مگر یہ بات درست نہیں. بڑے دلائل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. ہم نے کتاب لکھی جو یہاں شاید موجود بھی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر. امام جعفر رضی اللہ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہو، اور ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت امام باقر سے بھی ملاقات ہو. یوں کیا جائے کہ ان کی آخری عمر میں تو امام باقر سے ملاقات ہو، اور امام جعفر سے ان کے شباب کے دور میں ملاقات ہو. کسی نے یہ خبر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پہنچائی. کوفے کا ایک امام ہے جو حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل سے کام کرتا اور اپنی عقل سے فتویٰ دیتا. ظاہر ہے کوئی آدمی اس طرح کسی کے سامنے بات کرے، کچھ تھوڑی سی اس سے ایک قدورت تو پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہمارے نانا کی حدیث کو چھوڑ کر اور اپنی رائے اور اپنے ذہن پر فتویٰ دیتا. حسن اتفاق کہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. جب انہوں نے تعارف کیا کہ میں کوفے کا رہنے والا ابو حنیفہ ہوں، امام جعفر صادق فرما وہی امام ہوں جو تم ہمارے نانا کی حدیث سے چھوڑ کر اور اپنی عقل سے فتویٰ دیتے ہو. امام اعظم نے ان سے 3 مسئلے پر گفتگو کی. وہ سنیے 2-3 مسائل کیا. امام صاحب نے فرمایا امام جعفر صادق سے کہ یہ بتائیے کہ آدمی جب چلتا ہے تو پیروں سے چلتا ہے، اور اس کی جو پیروں کی پشت ہے وہ محفوظ رہتی ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ جب آدمی پر تیمم فرض ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھے تو مسح جو ہے وہ نیچے تلووں پر کرے گا یا اوپر مسح کرے گا؟ امام جعفر نے کہا کہ اوپر مسح کرے گا. فرما اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا تو چونکہ پیر گندے ہوتے مٹی کے تو میں تو فتویٰ یہ دیتا نا کہ تلووں پر مسح کیا جائے، لیکن میں آپ کے نانا جان کی حدیث پر فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ پیر کے اوپر مسح کیا جائے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک چلیے. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ مرد قوی ہوتا ہے یا عورت قوی ہوتی؟ کہ مرد قوی ہوتا. فرما اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ عورت کو ترکے میں سے 2 حصے دیے جائیں، مرد کو 1 حصہ دیا جائے، کیونکہ مرد جو ہے قوی ہے، عورت تو کمزور ہے. اگر عقل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا میں، لیکن میں آپ کے نانا جان کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ اگر والد کا انتقال ہو تو نرینہ اولاد کو 2 حصے دیے جائیں اور 1 حصہ جو ہے وہ خاتون کو دیا جائے. انہوں نے کہا یہ پھر کہا میں اپنی عقل سے نہیں دے، تمہارے نانا کی حدیث سے دیتا ہوں. اچھا انہوں نے پوچھا تیسرا مسئلہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ روزہ تو ہم سال میں 1 مہینے رکھتے ہیں، بھئی نمازیں تو 12 مہینے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ امام جعفر صادق فرمایا کہ نماز افضل ہے روزے سے. فرمایا ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ حائضہ عورت کی اگر نماز اور روزے چھوٹ جائیں، اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا میں یہ کہتا کہ خاتون جو ہے وہ نماز کی بھی قضا کرے، کیونکہ نماز تو روزے سے افضل، جبکہ میں تمہارے نانا کی حدیث پر فتویٰ دیتا ہوں کہ خاتون روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی. اب امام جعفر مطمئن ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کہ انہوں نے گھٹنے کو بوسہ دیا کہ کہا کہ تم بالکل ٹھیک کرتے ہو. حقیقت میں فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق. اور پھر ہم نے ایک حوالے سے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور یہ جملہ بھی موجود ہے امام اعظم کے کلام میں
اگر میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے نہ ملتا تو شاید میں ہلاک ہو جاتا. ان سے اکتساب فیض کیا. تو فقہ جعفریہ حقیقت میں فقہ حنفیہ ہے کہ جس کی توثیق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اور ہمارے قادری سلسلے میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہمارے مشائخ میں آتے ہیں. میرا خیال ہے کافی ہوگا اتنا. جی اور صاحب کوئی پوچھ